شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، غیب سے 101 کروڑ ملے گا۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں شیطان کو دیکھا جو بہت ضعیف اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے ہاتھوں ذلیل اور رنج میں مبتلا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت نے ایسا کیا کیا ہے؟ شیطان کا جواب آیا کہ رسول خدا، آپ کی امت کی کچھ خصلتیں ایسی ہیں جن کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ایک، جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں سلام کہتے ہیں، ایک دوسرے کا مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں۔ نمبر دو، جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیتے ہیں۔ نمبر تین، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے تاکہ ثواب اور برکت ہو۔ ناظرین، شیطان نے چوتھی خصلت بتائی کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی ناظرین بہت اہمیت اور برکات ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے کہ جب کسی دل پر اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی، اور جو رفت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں ہے۔ اس میں جلال ہے اور ہیبت بھی، قدرت اور عزت و منزلت ہے تو قوت و جبروت بھی۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا اسے شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ ناظرین، ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تم وضو مکمل کر چکو۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا دم کیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر کہیں پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھا لے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کو کم کر دیتا ہے اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں، یعنی ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے 72,000 نیکیوں کا ثواب، 72,000 گناہ معاف اور 72,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ ناظرین، ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک دن میں مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شرینی نے اثر کیا اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی کو۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ کی ان کرامات پر اگر آپ بھی اش کر اٹھے ہیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ ناظرین، جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بسم اللہ کی برکات اور فضیلت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی یہ اسم اعظم پڑھ کر کچھ بھی مانگے تو اللہ اسے ضرور دیتے ہیں۔ یہ اسم اعظم قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہے۔ اتنی طاقتور آیت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے
افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں تو آپ چلتے پھرتے یہ اسم اعظم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کریں، کم از کم 300 بار لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، جو چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ ناظرین، یہ قرآن کا جز ہے اور ہر سورت سے پہلے آتا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے۔ یوں قرآن میں یہ 114 مرتبہ آتا ہے۔ اسے مختصراً بسم اللہ اور تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے عموماً مختلف کاموں کے شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، مثلاً کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عربی کے علاوہ باقی تمام زبانوں میں بھی ایک کلمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خصوصاً فارسی، ترکی، اردو اور کھوار وغیرہ۔ اکثر پرانی عمارتوں اور گھر کے دروازوں پر برکت کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے اسے خطاطی میں بہت استعمال کیا اور ہزاروں اقسام کی لکھی ہوئی بسم اللہ پرانی کتابوں، مخطوطوں اور عمارتوں پر مل جاتی ہے، اور اسی آیت کا وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسلامی روایات کے مطابق مستحب ہے کہ اسے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے۔ پرانی کتابوں کے پہلے صفحے پر اکثر اسے لکھا جاتا تھا اور اس میں ایک سے ایک جدت اختیار کی جاتی تھی۔ یہ قرآن کا پہلا جملہ بھی ہے۔ غرض اسلامی معاشرے کے لیے یہ ایک اہم کلمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے اللہ کی کتاب کو اسی سے شروع کیا، اور علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی ایک آیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی جدائی کے لیے نہیں جانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون بہت قدیم زمانے سے اہل مذاہب میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ الفاظ تو ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں نازل ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، یہ کسی کام کے آغاز اور افتتاح کے لیے اس قدر موزونیت اور مناسبت رکھتا ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم انسان کو بالکل شروع ہی سے دی ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خود قرآن مجید میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے اپنے باایمان متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو جب کشتی میں سوار کروایا تو اس وقت اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا، اس کا آغاز بھی انہی مبارک کلمات سے کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، یہ کلام خبر یہ نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ کی طرح، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ یہ ایک دعا ہے، ایک سلیم الفطرت آدمی کے دل کی ایک فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اسی فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا، اور ایسا خوبصورت جامہ پہنایا کہ اس سے زیادہ خوبصورت جامہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے تو اول تو پہلے ہی قدم پر انسان کو متنبہ کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق اور اس کے احکامات کے تحت ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس دعا کی برکت سے خدا کی دو عظیم صفات رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی ضمانت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے۔ اس کے اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے، اس کو نبھانے اور تکمیل تک پہنچانے کی اس کو قوت اور ہمت دے، شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے، اور دنیا میں بھی اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنائے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکات سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔
دوستو، بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر کے بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی نازل کرتے وقت دیا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے خداوند کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ مبارک کلمہ اس حقیقت کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو نطق اور گویائی عطا فرمائی، جس کی بدولت وہ قرآن کی نعمت کا مستحق بن سکا۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اشارہ کر رہی ہے، جس کا اس آیت میں حوالہ ہے۔ ایک دوسری جگہ یہ بات تصریح کے ساتھ کہی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو نطق کی قابلیت عطا فرمائی اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ فرمایا ہے تیسرا یہ کہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق ایک خاص پیشین گوئی کی تصدیق کر رہی ہے، جس کی سند پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ خلق خدا کو جو تعلیم دیں وہ اللہ کا نام لے کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب میں یہ الفاظ وارد ہیں۔ چوتھا یہ کہ جس طرح قرآن مجید خدا کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمانیت ہی ہے جو قرآن کریم کے فتح باب کی کلید ہے۔ اسی سے اس کے بند دروازے کھلیں گے، اسی سے اس کی مشکلات آسان ہوں گی، اور اسی کے سہارے وہ گمراہی اور نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر ہے: اللہ، رحمان اور رحیم۔ کون گناہگار ہے اور کون نیک؟ کب کسی کی توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ چاہے تو بخشش کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں کہ جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں دسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بھی بنا لیا۔ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشیر ابن الحارث المعروف بشر حافی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا۔ حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقام پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اکتساب فیض پایا کرتے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیونکہ تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، میں ایک چلاک آدمی تھا، عصبیت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا، اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ان کا عطار کے یہاں سے عطر خرید کر اس پرچے پر ملا، اور جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے بشر، تو نے میرے نام کی خوشبو سے مہکایا ہے، تیرے بھی نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح کے ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا، اور بسم اللہ شریف ان کی توبہ کا سبب بن گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کے رکھنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو اسے چبا گئے۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب حق تعالی نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک ہے، یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ غل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے اس طرح پڑھیں کہ ہر 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، پھر 1000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اسی طرح 12000 پورے پڑھیں تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنی حاجات پوری کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کا یہ وظیفہ لازمی کریں اور بسم اللہ کے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔